ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے تحریک مسلم شبان کے آفس میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک صاحب. جس طریقے سے کل مشتاق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک میسج دیا ہے کہ 8 سپٹمبر کو اتحاد ریلی ایک آرگنائز کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں آج ہم مشتاق ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. مشتاق ملک صاحب، جیسا کہ کل کی آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ 8 سپٹمبر کو آپ ایک اتحاد ریلی کا پروگرام منعقد کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا کلیئرٹی دیجیے. دیکھیے، یہ اتحاد ریلی کا جو اعلان کل کیا گیا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی پد یاترا شروع ہوئی ہے، اور وہ پد یاترا چار مینار سے شروع ہوئی ہے. چار مینار کو فوکس کرنے کے بجائے وہاں پر جو مندر ہے، اور وہ مندر ہم جانتے ہیں کہ اللیگل ہے، اور اللیگل مندر کو ایک تلنگانہ کا سینٹر پوائنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سابق میں میونسپل الیکشن کے وقت بھی ہمارے ملک کے ہوم منسٹر بھی آ کر وہاں پوجا کیے، وہاں سے کیمپین کا آغاز کیے. اور پوری کیمپین میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف زہر آلود سمجھے کہ تقاریر کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہر سیاسی جماعت کو اپنی بات کرنے کا سمجھے کہ اختیار بھی ہے، حق بھی ہے، لیکن آپ پرٹیکولر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گے. اور پھر دوسری چیز، آپ یہ سمجھ رہے ہیں چار مینار سے ریلی نکال کر، کیونکہ کل میں سمبت پاترا کو جو جوائن کرے ہیں پد یاترا میں، بی جے پی کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کو سن رہا تھا، تو وہ فخر کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہم چار مینار کو فتح کر لیے. تو آپ کس کو فتح کرنے یا کس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ان چیزوں سے ڈر جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو اتحاد ریلی ہے، یہ ریاست کو کمیونل سمجھیے کہ کلر نہ ہونے دیا جائے، اور بی جے پی ریاست میں ایک سمجھے کہ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس فرقہ وارانہ ماحول کے خلاف ہم ایک سیکولر سمجھیے کہ ریاست اور گنگا جمنا تہذیب پر، بھائی چارگی، امن سلامتی پر مشتمل ریاست کا ہم نے خواب دیکھ کر تلنگانہ کو حاصل کیا ہے. ہم اس تلنگانہ کی برقراری کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ کو یہ اتحاد ریلی کا کچھ پولیس سے آپ کو اس کی اجازت ملی؟ آپ کو پولیس کو ہم نے پرمیشن 3 دن پہلے بھیجا دیا تھا، ایک لیٹر پرمیشن کے لیے، پرمیشن کیا ارینجمنٹس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک تمام مذاہب پر مشتمل ایک ریلی ہے، اور ایک پیس سمجھیے کہ کانسیپٹ کے تحت، پیس میسیج کے تحت ہم یہ ریلی کر رہے ہیں. تو 11 کا ہم نے لیٹر بھیجایا تھا کمشنر آف پولیس کو، لیکن 10 کو گنیش سمجھے فیسٹیول شروع ہو رہا ہے، تو ہم آج ایک سمجھیے کہ ایک اور لیٹر بھیجائے ہیں کہ آپ 11 کے بجائے ہم کو 8 کو پرمیشن دیجیے. کیا آپ کو محکمہ پولیس سے آپ کو یہ وہ ہے کہ آپ کو ان کو سے پرمیشن ملے گا؟ ان کو آپ کو دیکھیے، اگر تلنگانہ کی پولیس اور حیدرآباد کے کمشنر انجنی کمار صاحب اگر یہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ بدبختی کی بات کچھ اور نہیں ہے. کیونکہ امن اور سلامتی کے پیغام کے لیے اگر پولیس پرمیشن نہ دے، تو پھر کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کو مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے پرمیشن دیا جائے گا؟ یہ سوچنا پڑے گا. تو یہ آپ کی جو اتحاد ریلی ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے آپ کا؟ مطلب یہ جو، کیونکہ آپ ہمیشہ سرخیوں میں آئے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجدوں کو لے کر اکثر آپ آگے رہتے ہیں، اور ہر پریس کانفرنس میں کہ آپ ایک گورنمنٹ کو ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر اگر سیکریٹریٹ کا فاؤنڈیشن نہیں رکھا جائے گا تو ہم فلاں کر دیں گے، فلاں دن نہیں رکھے گا تو ہم فلاں کریں گے. تو اس وقت تک تو آپ کا کچھ اس طریقے کا کوئی اقدام ہوا نہیں ہے، تو ایک دم آل آف دی سڈن آپ یہ اتحاد ریلی، کیا بی جے پی کی ریلی نکلنے سے کیا مسلمانوں میں کیا خوف زدہ ہو گئی ہے مسلمان؟ کیا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے آپ کا؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے؟
اس کا ریزن؟ دیکھیے آپ نے دو مختلف سوال کیے ہیں. پہلی چیز تو سیکریٹریٹ مساجد پر ہم نے خالی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے بلکہ پورا ایک لمبا مومنٹ چلایا ہے. دیکھیے 1 ملین سگنیچر کیمپین پورے اسٹیٹ میں چلی ہے. یہ کوئی چھوٹا سمجھے کہ اقدام نہیں تھا اور 1 ملین سگنیچر ہم نے کمپلیٹ کی ہیں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یہ کیمپین چلی ہے. اس کو حیدرآباد سے نکال کر ہم نے پوری ریاست کا مسئلہ بنایا. ریاست کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ بنایا. آپ کو بتاؤں کہ بہار ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, اورنگ آباد ہے, جامعہ ملیہ ہے. یہاں سے اس مسجد موومنٹ کے لیے ہم کو سپورٹ کے کال بھی آئے اور سپورٹ کی بات بھی سمجھے انہوں نے کہی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈیڈ لائن جب میں نے جنوری میں ڈیڈ لائن دی تھی 24 جنوری, اور 24 جنوری کو کتنی پولیس سیکریٹریٹ کے پاس تھی, کتنے راستوں کو بلاک کیا گیا تھا آپ جانتے ہیں. قریب 3 کلومیٹر تک پولیس نے راستوں کو روک دیا تھا. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں سیکریٹریٹ کے قریب تک پہنچا. بہرحال پولیس کہیں اور سمجھ رہی تھی, کہیں اور سے میں داخل ہوا اور ایک بڑے گروپ کے ساتھ داخل ہوا اور احتجاجاً میں نے نماز پڑھی, سڑک پر نماز پڑھی. اور اس کے بعد چیف منسٹر امیڈیٹ ویری نیکسٹ ڈے سیکریٹریٹ کا دورہ کرے, 3 منسٹرز کی کمیٹی بیٹھی, ایشورنس ملا. اب ایسا ہے حکومت جھوٹ پر جھوٹ کے وعدے کرتے رہی ہے. لیکن ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ وقف بورڈ میں ہوئی ہے اور اس میں سمجھے کہ ہم کو اعتماد میں لینے کے لیے سارے کاغذات بتائے گئے ہیں. R&B کا اپروول ہے اور پھر وقف بورڈ نے بھی پلان کو چیف منسٹر کے پاس بھیجا. چیف منسٹر نے اس کو اپروول کیا اور 2,98,00,000 روپے مساجد کی تعمیر کے لیے منظور ہو چکے ہیں. کیا آپ وہ میٹنگ سے سیٹسفائی ہے؟ جہاں تک کہ ڈاکومنٹیشن میں نے دیکھا ہے, وہ ڈاکومنٹیشن کی حد تک تو ہم تسلیم کریں گے. آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے. جس طرح آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس ہے کہ مساجد کی شہادت سے پہلے چیف منسٹر بھی واقف تھے, ہوم منسٹر بھی واقف تھے, وقف بورڈ بھی واقف تھا, مجلس اتحاد المسلمین بھی واقف تھی, کانگریس بھی واقف تھی, سب جماعتیں واقف تھی. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے جو ہائی کورٹ میں کیس ڈالا تھا تو اس سلسلے میں جو ڈاکومنٹیشن ہم مختلف جمع کرے تو کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے کہ پورے سیکریٹریٹ کو زیرو کر دیا جائے. تو پورے سیکریٹریٹ کو زیرو کرنے کے معنی ہے کہ 2 مساجد اور ایک سمجھے کہ نلہ پوچمہ جو مندر تھی چھوٹی سی, اس کو بھی زیرو کر دیا جائے. تو اس سے پورے اسٹیٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ واقف تھی, ایون مجلس اتحاد المسلمین. لیکن ایک تماشے کیے گئے اور یہ مساجد کے مسئلے کو بھلا دینے کی کوشش کی گئی. لیکن سمجھیے کہ تحریک مسلم شبان نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مستقل موومنٹ کے بعد حکومت کو جواب دینا پڑا اسمبلی میں. مجلس بھی مجبور ہوئی حکومت سے پوچھنے کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب جہاں تک کہ اتحاد ریلی کا مسئلہ ہے, ملک اور ریاست کو ہم سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھیے کہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ ملک یاد رکھیے کہ دستور اور سیکولرزم پر چلے گا اور سیکولرزم کو تار تار کرنے کی تلنگانہ میں کوششیں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مستقل سمجھیے کہ نئے نئے نعروں سے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. تو ہم ڈرنے دھمکانے دھمکی میں آنے والی قوم نہیں ہے اور ہم یہ سمجھیے کہ بیڑا اٹھا رہے ہیں کہ تمام کو لے کر ایک ایسا محبت کا ماحول, امن و سلامتی کا ماحول اور گنگا جمنی تہذیب کا ماحول ریاست میں پیدا ہو اور تمام طبقات سمجھیے مل جل کر رہیں. تو آپ کے ساتھ کون سی کمیونٹی یہ اتحاد ریلی میں شریک ہے؟ کوئی آپ کی کوئی NGO سے یا کوئی تنظیموں سے یا کوئی کمیونٹی کے کوئی لیڈر سے یا ایڈر سے آپ کی کس سے مطلب آپ کانٹیکٹ میں ہیں؟ اور یہ اتحاد ریلی میں کون شریک ہونے والا ہے اور کتنی تعداد ہونے والی ہے, اور یہ ریلی کہاں سے اور کہاں سے سٹارٹ ہوگی اور کہاں پر اینڈ ہوگی؟ دیکھیے ابھی کل ہی میں نے اعلان کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ملین مارچ کے سلسلے میں ہمارے کانٹیکٹ میں اور ریگولر سمجھے کہ ایک دوسرے سے حالات پر بات چیت ہوتی ہے. مختلف آرگنائزیشن کی جو سوشل آرگنائزیشن ہے جو سوشل جسٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور مختلف سمجھے کہ ریلیجیس آرگنائزیشنز بھی ہیں اور ریلیجیس آرگنائزیشن جو دینی ملی جماعتیں ہیں
وہ جماعتیں بھی مستقل سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ رہی ہیں. تو یہ سبھی بہرحال سبھی کا تعاون ہمیں ملے گا, اور سکھ کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, اور پھر سوشل جسٹس پہ کام کرنے والے آرگنائزیشن ہے, دلت ہے, ایس سی ہے, ایس ٹی ہے, یہ سب کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں, اور یہ سب اس ریلی میں رہیں گے. اور ریلی کا اسپیس ہم نے بہت مختصر رکھا ہے. چار مینار پر 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا, وہاں میسیجز دیے جائیں گے, پھر وہاں سے ہم واک کریں گے, قلی قطب شاہ اسٹیڈیم کے سامنے آ کر ہم اپنی ریلی کو ڈسپرس کریں گے. تو آپ نے سنا کہ مشتاق ملک صاحب کا کیا کہنا تھا کہ جو اتحاد ریلی ہے, جو تلنگانہ میں جو جس طریقے سے بی جے پی کا جو ماحول ہے, اور خصوصاً جو بی جے پی کے صدر بنڈے سنجی نے جو جس طریقے سے چار مینار سے جو اپنی ایک پد یاترا شروع کی ہے, اس کے اندر کافی اسپیچز انہوں نے دیے ہیں, ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. تو تحریک مسلم شبان کا یہ ماننا ہے کہ حیدرآباد ایک سیکولر ہے اور ایک گنگنا جانا تہذیب سے جانا جاتا ہے, تو اس کے فیور میں ایک اتحاد ریلی 8 سپٹمبر کو تحریک مسلم شبان آرگنائز کر رہی ہے. اور ایک بات مشتاق ملک صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے بنڈے سنجی نے 1-2 دن پہلے ایک بیان بھی دیا ہے کہ جس وقت بی جے پی حکومت میں آئے گی وہ سارے نظام کے پراپرٹیز کو ضبط کر لے گی اور عوام میں تقسیم کر دے گی, تو کیا نظام سر کی جو فیملی ہے, جو نظام سرکار جو حیدرآباد میں اتنا مطلب جیسا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک دور میں انہوں نے 5,000 ٹن گولڈ ایک ہندوستان کو جنگ کے میں دیا تھا, تو اس طریقے کا بیان اس کو کیسا لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ منگیری لال کے سپنے ہیں کہ ہم ریاست میں اقتدار پہ آ جائیں گے, تو یہ منگیری لال کے سپنوں کے برابر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی جے پی تو احسان فراموش جماعت ہے, اور وہ کبھی کسی کا احسان نہیں مانتی, اور اس کو ملک کی آزادی یا ملک سے کوئی محبت نہیں ہے, کیونکہ جنگ آزادی تو یہ لڑے نہیں, کبھی بارڈرز پر بھی نہیں گئے, کبھی جنگ آزادی میں کالے پانی کی سزا نہیں کاٹے, بلکہ ان کا ویر ساورکر تو معافی نامہ لکھ کر واپس آ گیا تھا. تو یہ منگیری لال کے سپنے یہ آئیں گے نہیں, جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا, لڑائی لڑی جائے گی. تو ناظرین, آپ نے سنا یہ مشتاق ملک صاحب جو تحریک مسلم شبان کے صدر تھے, تو جو جانکاری ہم آپ کو دینا چاہتے تھے اس سے ہم نے آپ کو واقف کرایا ہے. مجھے دیجیے اجازت, میں عظمت جعفری, کیمرہ مین حسین کے ساتھ UTV نیٹ ورک.